اچھا اب ذرا ایک بڑی اہم ترین بات، اور یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں ہمیں خاص طور پہ نظر آتی ہے. یعنی اللہ کے ہوئے تو ایسے اللہ کے ہوئے کہ تجارت کو بھی چھوڑ دیا اور مکمل طور پہ چھوڑ دیا اور صرف عبادتوں میں لگ گئے. یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں، میں چاہتا ہوں میں سوال فلوٹ کر دوں، آپ کنٹینیوسلی پھر اس پہ گفتگو کیجئے کہ ہمارے یہاں جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جاتا ہے یا ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تشنگی اس اعتبار سے کہ تجارت اگر حلال ہے اور مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کو پالنا ہے تو وہ بھی عین عبادت ہے، تو عبادت کو چھوڑ کے عبادت اختیار کرنا ذرا بتلائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کا جس مقام پر ذکر فرمایا تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سبحان اللہ. کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور یہ محبوب کرتے کیا ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں علم اور حکمت سکھاتے ہیں. اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرمانا، علم سکھانا، حکمت سکھانا، اس کو ہم واضح طور پر ان حضرات کی سیرت میں دیکھا کرتے ہیں. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر بات کی جائے تو آپ نے جو قرآن کی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تو اس طرح سیکھیں کہ ان افراد میں آپ کا شمار ہو گیا کہ جنہیں بہترین قاری قرآن کہا جاتا تھا، جنہیں بہترین قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والا کہا جاتا تھا. اسی طرح آپ کے تزکیہ نفس کی اگر بات کریں تو اس میں بھی آپ اس لحاظ سے نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر اللہ ہی کے آپ ہو گئے. اور دیگر حضرات بھی ہمیں اس طریقے سے نظر آتے ہیں، اور ان صف میں جو ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے مراد یعنی دنیا کے معاملات کو آپ نے چھوڑا، تجارت کو چھوڑا اور دیگر معاملات کو چھوڑ کر اللہ ہی کے ہو گئے. اسی طریقے سے اگر حکمت کی اگر بات کریں تو پھر جیسے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے آپ نے حکیم امت کا لقب پایا. تو یہ ساری تمام کی تمام کوالٹیز جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. آپ کے ذوق عبادت کی اگر بات کی جائے تو آپ خود ارشاد فرماتے، ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت میں تجارت کیا کرتا تھا، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں تجارت بھی ساتھ رکھوں اور عبادت بھی ساتھ رکھوں. ٹھیک ہے. یعنی ابتدائی کوشش یہ ہے کہ تجارت اور عبادت دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے. تو اس سے ہمیں آپ ہی کی ذات سے درس ہمیں حاصل ہو گیا کہ اگر آپ اس طریقے کا معاملہ کر سکتے ہیں کہ عبادت بھی آپ پائے درجے کی کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی تجارت کے معاملات بھی چلتے رہیں، تو پھر دونوں کو لے کر جو ہے وہ چلنا یہی آپ کا درس ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی ذات کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ لیکن میں ایسا نہ کر سکا. اچھا یہ آپ کا زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ آپ فائز تھے دیگر حضرات کی طرح. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجارت کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی. آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اگر مسجد کے دروازے کے پاس میری دکان ہو، میں روز کے 40 دینار اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں اور میری نماز میں بھی کوئی خلل نہ ہو، تب بھی میں تجارت کو ناپسند کرتا ہوں. اچھا وجہ اس کی کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارت بھی جو ہے وہ حلال ہے. بالکل اس کی وجہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آ گیا حلال تجارت جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کا طلب کرنا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. سبحان. بلکہ ایماندار تاجر کا حشر جو ہے وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. بالکل اس کی فضیلتیں ملتی. جب یہ معاملہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے حضرات، آپ کے جو اصحاب تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اتنا زیادہ ناپسند کیوں کرتے تجارت کو؟ آپ نے فرمایا کہ حساب کے خوف سے، یعنی آخرت میں اس تجارت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوگا اس مال کا میں حساب کس طریقے سے دے سکوں گا، یہ خوف مجھے تجارت کرنے نہیں دیتا ہے. اچھا یہ وجہ، یہ اصل میں وجہ تھی. ایسا نہیں ہے کہ تجارت کرنے کا کوئی غلط معاملہ تھا یا کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی اس کی جو ہے وہ تعریف بیان فرمائی ہے. خود شریعت کا حکم ہے تجارت کرنے کا، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کو جو ہے وہ چنا ہے. یعنی اس میں کہیں سہل پسندی نہ تھی. بالکل بھائی میں صرف عبادت میں لگ جاؤں، اللہ کو رہبانیت کا معاذ اللہ کوئی تصور نہ تھا، یا یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی کے مطلب جو ہے وہ صبح شام سجدوں میں لگے رہیں. یہ تصور یہ تھا کہ میں اس کی مطلب اگر مجھ سے کل پوچھ لیا گیا میں اکاؤنٹیبل ہوا تو، اور اکاؤنٹیبل ہونا ہے مال کے حوالے سے، تو پھر میں جواب کیسے دوں گا. تو اصل وجہ یہ تھی کہ تجارت کو آپ نے جس طرح چھوڑا. اب یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذوق عبادت، کہ آپ کی عبادت کا ذوق اتنا زیادہ. دوسرا یہ ہے کہ حساب کا خوف. ایسا نہیں کہ بس مال آ رہا ہے تو بندہ جو وہ مال جمع کرتا چلا جائے باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ آگے حساب دینا ہے، قبر و حشر کا معاملہ ہے، ساری چیزیں ہیں،
اور کوئی خوف نہ ہو، یہ بھی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے کہ ہمیں اپنے عمل پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ آج ہم تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے عبادت کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرض نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، رمضان کے روزے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاب پہ جانا ہے۔ بالکل، تو یہ ہمیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے۔ لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ دکان کھلنی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، گاہک آنے والا پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کی اگر بات کی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے دامن سے تھام لیا تھا کہ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی دریا میں اپنی انگلی کو ڈبوئے اور دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ سمندر میں انگلی ڈبونے کے بعد کتنا پانی آیا ہے، تو جتنا پانی آیا ہے بس یہ دنیا یا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔